لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الأنام، خير المبشرين والمنذرين، ملقب بطه وياسين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلوات. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. صلوات بر محمد. سلام کا گرتا ہوا گراف اس بات کا متقاضی ہے کہ آج اپنے جوانوں کے لیے سلام سے متعلق کچھ عرض کروں. اسی لیے قرآن کریم کے سورہ انعام کی 55ویں آیت کو عنوان سخن قرار دیا، جس میں پروردگار واضح طور پہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس وہ افراد آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں تو کہو سلام علیکم. اب یہ سلام علیکم جو ہے ہمارے معاشرے میں ماڈرنائز بھی ہو گیا، بگڑ بھی گیا. صرف دو لفظ ہیں، سلام علیکم یا السلام علیکم. اگر میم پہ تنوین ہے سلام تو السلام نہیں کہیں گے، اور اگر تنوین نہیں ہے تو السلام علیکم کہیں گے، السلام علیکم کہیں گے. لیکن معاشرے میں سلام کے بہت سے طریقے ہو گئے. السلام علیکم، السائکم، سائکم، سلام علیکم، پتہ نہیں کتنے طریقے، جس کے غلط الفاظ، جس کے غلط معنی ہیں. صرف سلام علیکم لفظ صحیح ہے جو سلامتی کے لیے دعا ہے، بہترین دعا. باقی جتنے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں وہ کوسنے ہیں. تم پہ موت طاری ہو جائے، تم خوشی کے لیے ترسو، تم پریشان ہو جاؤ، تم مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ. اور یہ اس کے علاوہ جو آداب و سلام ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف سلام علیکم کہ اگر نماز کے عالم میں بھی کوئی سلام کر لے تو اس کا جواب واجب ہے. اور اس کی بہت اہم بات یہ ہے کہ سلام علیکم بذات خود مستحب ہے. سلام کرنا واجب نہیں ہے، سلام کرنا بذات خود مستحب ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے. اس کے چند مراحل ہیں. چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن کیا ضروری ہے کہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے؟ اگر بڑا چھوٹے کو سلام کر لے تو کیا حرج ہے؟ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ میں کہیں جاتا ہوں تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے مولانا کو سلام کرو. میں نے سلام کر لیا، بولے ارے آپ تو بڑے ہیں. کیا حرج ہے کہ اگر بڑا ہی سلام کر لے؟ ایک جملہ آپ سے کہوں، رسول اللہ کا تو مزاج ہی یہ تھا کہ وہ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. ان کا تو مزاج ہی یہ تھا. تو جہاں مراتب ہیں وہاں یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن بہتر ہے کہ بڑا بھی اگر چھوٹے کو سلام کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. آنے والا ٹھہرنے والے کو یا گزرنے والا ٹھہرنے والے کو سلام کرے. کم زیادہ کو سلام کریں، ایک دو یا دو سے زیادہ کو سلام کرے. سوار پیدل کو سلام کرے، بیٹھا ہوا کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. یہ اس کے مراتب ہیں. لیکن سلام بذات خود مستحب. اب دیکھیں سلام کا شوق بڑھانے کے لیے اللہ نے اس سلام کو مستحب تو قرار دیا، لیکن اس نے کہا کہ سلام بذات خود مستحب ہے، لیکن سلام کرنے والے کو 70 نیکیاں کا حقدار بنایا. اور جواب اگرچہ واجب ہے لیکن ایک نیکی کا حقدار. اب ایک جملہ کہوں، آپ کے ذوق کے مطابق کہ سلام کرنے والے کو 70 نیکیاں،
جواب دینے والے کو صرف ایک نیکی، سلام مستحب، جواب واجب۔ عجیب بات ہے، ہم ایک نیکی کے شوقین ہیں، 70 نیکیوں کے شوقین نہیں بننا چاہتے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمیں کوئی سلام کرے، لوگ طالب سلام رہتے ہیں۔ حدیث میں ہے بخیل کسے کہتے ہیں؟ کیوں مولانا مقداد صاحب، بخیل آپ کی نظر میں کسے کہا جائے گا؟ کنجوس۔ لیکن حدیث کہتی ہے البخیل من بخل بسلام، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ سب سے بڑا بخیل وہ ہے۔ اب لوگ طالب سلام رہتے ہیں کہ انہیں سلام کیا جائے، جبکہ سلام کے مراحل ہیں، 70 نیکیوں کا مستحق ہے، اور کتنی بڑی دعا کا نام سلام، کہ اگر اس سے بڑی کوئی دعا ہوتی تو اسلام میں وہی معین کی جاتی، لیکن اللہ نے سلام کو اس لیے معین کیا کہ اس سے بڑی دعا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ میں زیادہ واقعات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن ایک اشارہ واقعہ کی طرف کو، اور بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچوں گا، کہ آپ سنتے رہتے ہیں چھٹے امام کے دور میں ایک ہم جیسا چاہنے والا پہنچ گیا اور کہا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ مولا نے مسکرا کے اس کو اگنور کیا۔ وہ ادھر سے آیا، کہا مولا میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ مولا نے پھر اس کو اوائڈ کیا۔ جب تیسری بار اس نے کہا تو مولا نے کہا کہ اچھا ذرا تنور میں تو کود جا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، میں نتیجہ آپ کی خدمت میں کروں گا صرف۔ ارے مولا میرے تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، مولا تنور میں کودے، آپ کے دشمن۔ سامنے سے ہارون مکی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ سنتے رہتے ہیں آپ واقعہ، نتیجہ عرض کروں گا۔ اب دیکھیں ہارون سے کیا کہا، سامنے سے آ رہے ہیں، کندھے پہ سامان ہے، کہا ہارون تنور میں کود جاؤ۔ ہارون نے پوچھا کیوں؟ ہارون نے معلوم کیا کہ مولا میری خطا کیا ہے۔ ہارون نے کچھ، بھائی اصولی طور پہ اگر آج کا دور ہوتا تو میڈیا پیچھے لگ جاتا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں معلوم کیا کہ میری غلطی کیا ہے، آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا۔ اچھا کوئی وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہارون تو دیکھتے کہ ہاں یہاں کیا ماجرا چل رہا ہے، اس سے کہا تھا، اس نے کودنے کے لیے انکار کر دیا، تو ایک ضد میں آ کے آدمی کود جاتا ہے۔ لیکن ہارون بار معرفت تھے، وہ جانتے تھے کہ جب امام نے حکم دے دیا تو انجام کی فکر بھی امام کو کرنی ہے، مجھے نہیں کرنی۔ امام نے حکم دیا ہے، لیکن ایک جملہ اپنی گفتگو کو مربوط کرنے کے لیے، ہارون بامعرفت تھے، جانتے تھے کہ امام کا حکم ہے، امام نے کہہ دیا کہ آگ میں کود جا تو کودنا ہے، انجام یہ جانے۔ لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کو کیوں بھولتے ہیں کہ سلام بہت بڑی دعا کا نام۔ ہارون جیسے ہی آئے انہوں نے کیا امام کو سلام، سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ امام نے سلام کا جواب واجب دیا کہ تم پر بھی سلام۔ ہارون سے اگر میں معلوم کرتا کہ تم بغیر کودے تنور میں کیوں چلے گئے تو وہ آواز دیتا کہ تم کتنے نادان ہو، ارے جسے امام سلامتی کی دعا دے دے اسے دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ صلوات بر محمد۔ جسے امام سلامتی کی دعا دے دے۔ اب غور فرمائیے کہ جب اللہ نے انسانوں کے لیے سلام کو معین کیا اور کہا کہ اس سے بڑی دعا کوئی دعا نہیں ہے، لہذا اگر امام کسی کو سلامتی کی دعا دیں، اگر نبی کسی کو سلام کہیں تو سلام کی عظمت کیا ہوگی۔ نتیجہ یہ کہ آج کی بہت ہی مختصر گفتگو میں چند نتائج آپ کی خدمت میں بہت تیزی کے ساتھ عرض کرنے ہیں کہ ذرا غور کیجئے کہ امام سلام کہہ رہے ہیں، اور اگر نبی کسی کو سلام کہیں، آپ سنتے رہتے ہوں گے اب ایک وہابیت کی لو چل رہی ہے جس کی وجہ سے سلام کرنا کم ہو گیا، ورنہ ہر صبح کی نماز کے بعد سلام پڑھا جاتا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کتنا ہوتا تھا، اب کم ہو گیا۔ یہ لو چل رہی ہے نا، اس لو کی چپیٹ میں آنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کم پڑھا جا رہا ہے۔ یا نبی سلام علیک، نبی پہ لاکھوں سلام، کتنے سلام ہوا کرتے تھے۔
عظمت اہل بیت کے لاکھوں سلام، وہ نبی جس پہ دنیا لاکھوں سلام پڑھتی ہے، جب وہی نبی اہل بیت کے در کے سامنے سے گزرتے تھے تو آواز دیتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ ہے اہل بیت کی عظمت کہ دنیا نبی پہ سلام پڑھتی ہے، نبی اہل بیت کو سلام کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ انفرادی طور پہ الگ سلام۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ ہم امام غائب کو سلام کریں، امام غائب کو مانیں۔ ہمارے یہی نبی کہ جنہوں نے اس پیغام کو اس دور میں عام کر دیا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نبی کے صحابی ہیں، اصحاب کا مجمع ہیں، تمام کے تمام اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، انہی اصحاب کے درمیان میں کہا جابر تم میرے 5ویں جانشین کو سلام کہو گے۔ اب اس سے بہت سے نتائج نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ نبی نے وعدے کر دیا کہ جب میری آنکھ بند ہو جائے تو میرے جانشین کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ 5ویں جانشین جابر میرے 5ویں جانشین کو سلام کہنا۔ کیا اس وقت 5ویں جانشین موجود تھے؟ ابھی ولادت نہیں ہوئی۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر کوئی عام انسان کہتا تو آپ کہہ دیتے غلط کہہ رہا ہے، خطا ہو گئی، لیکن وہ نبی جو اشرف الانبیاء والمرسلین جس سے افضل نہ کوئی کائنات میں پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے، وہ آواز دے رہا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری تم میرے 5ویں جانشین کو سلام کہنا۔ اب یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ نبی نے غلط کہہ دیا، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ نبی قیامت تک کے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا والوں اگر امام غائب ہے تو اس کو سلام کہنا سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ اس سے بہت سے نتائج ہیں کہ نبی نے سلام کہا اپنے 5ویں جانشین کو جو کہ موجود نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو 7 معصومین کے صحابی، بعض صحابی گزرے ہیں جنہوں نے 7 معصوموں کی صحبت حاصل کی، اسی میں جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ رسول اسلام جناب فاطمہ زہرا، مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام علی ابن الحسین زین العابدین اور امام محمد ابن علی محمد باقر علیہ السلام، یہ 7 معصومین ہیں جن کے صحابی ہیں جناب جابر۔ رسول اسلام کا زمانہ گزر گیا، جناب فاطمہ کی شہادت ہو گئی، حضرت علی کی شہادت ہو گئی، امام حسن شہید ہو گئے، اب امام حسین کے دور میں آ کے نابینا ہو گئے۔ اب تلاش کرتے پھرتے ہیں یا جابر ہو یا جابر ہو کہتے پھرتے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ چوتھے امام کا زمانہ آ گیا، چوتھے امام کے بعد 5ویں امام کا زمانہ آ گیا۔ ڈھونڈتے پھرتے ہیں مسجدوں میں ادھر ادھر۔ اب ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ نبی نے اس ایک پیغام سے کتنے نتائج دے دیے، کتنے پیغامات دے دیے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری جیسا صحابی جناب امام محمد باقر کو تلاش کرتا پھرتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ کے ذوق کے مطابق ایک جملہ یوں کہہ دوں کہ جناب جابر امام غائب کا انتظار کر رہے ہیں اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ امام غائب کا انتظار سنت رسول ہے، بدعت نہیں ہے۔ انتظار کر کے بتا رہے ہیں دنیا کو۔ اگر میں ہوتا تو معلوم کرتا، اور بہت سے صحابہ جو اس وقت میں موجود تھے وہاں پر، ان کے سامنے نبی نے کہا کہ جابر تم ہمارے 5ویں جانشین کو سلام کہنا۔ بہت سے افراد ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے جابر سے بعد میں معلوم کیا کہ جابر تم نے نبی سے یہ معلوم نہیں کیا کہ کیا میں اس وقت تک حیات رہوں گا، کیا میں اس وقت تک زندہ رہوں گا؟ جابر نے کہا یہی تو کمال کی بات ہے کہ نبی کے پاس بیٹھنا اور ہے، نبی کی معرفت حاصل کرنا اور ہے۔ ارے اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم میرے 5ویں جانشین کو سلام کہنا، تو یہ 5ویں جانشین کو سلام کہنے کا حکم ہی نہیں ہے بلکہ میری حیات کی بشارت بھی ہے۔ نبی مجھے زندہ رہنے کی بشارت بھی دے رہے ہیں کہ تم جب تک زندہ رہو گے سلامت رہو گے۔ تو یہ ہے معرفت۔ شاید یہی جملہ اگر میں اس وقت میں موجود ہوتا تو کہتا کہ نبی کے پاس بیٹھنا یا نبی کے دائیں بائیں ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر دل میں معرفت ہے تو فارس کا رہنے والا سلمان السلمان منا اہل البیت کا مصداق بن جایا کرتا ہے۔
صلوات بر محمد اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ منزل ہے کہ سلام رکھا کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو سلام علیکم کہو. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ کہ جب ہماری آیات پہ ایمان رکھنے والے تمہارے سامنے آئیں تو انہیں سلام علیکم کہو. عجیب منزل ہے. ہماری آیتوں پہ جس کا ایمان ہے اس پہ تو سلام کہا جائے، اور جو کل ایمان ہو اگر اس کے نمائندے کے لیے سلام کہا جائے. اس لیے کہ آج بہت بڑی بحث یہ ہے کہ یہ جو معصومین ہیں انہیں علیہ السلام نہ کہا جائے، رضی اللہ کہا جائے. علی، حسن، حسین یہ سب کے سب رضی اللہ کہے جائیں، علیہ السلام نہ کہا جائے. اس لیے کہ علیہ السلام تو بہت بڑا مرتبہ ہے. جبکہ اگر تاریخ اسلام کے اعتبار سے غور کیا جائے تو علیہ السلام صرف انہی کا حق ہے. اس لیے کہ آدم علیہ السلام کہے جاتے ہیں، نوح علیہ السلام کہے جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہے جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہے جاتے ہیں. اور تاریخ نے بتایا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں یعنی 1,23,999 انبیاء یہ سب کے سب حضور کی جبین نور کے گرے ہوئے پسینے کا ثمرہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور نے اللہ کو 1,000 سال تک مسلسل سجدہ کیا تو اللہ نے حکم دیا تھا 1,000 سال سجدہ کرنے کا. اب جو نبی نے 1,000 سال سجدہ کیا یہ نبی کے نور کا سجدہ ہے. تو آپ کی جبین نور پہ پسینہ آیا، آپ نے نورانی انگشت سے پسینے کو لے کے اب جو زمین نور پہ جھٹکا تو کوئی آدم بنا، کوئی نوح بنا، کوئی ابراہیم بنا، کوئی اسماعیل بنا، کوئی موسیٰ بنا، کوئی عیسیٰ بنا. اپنے ایک قیمتی ادبی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جتنے انبیاء ہیں یہ حضور کی نورانی پیشانی کے گرے ہوئے پسینے کا ثمرہ. یہ سب پسینے سے خلق ہوئے اور ائمہ معصومین کے رگوں میں آل نبی کا خون دوڑ رہا ہے. خود نبی آواز دیا کرتے تھے، یا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی. اے علی تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت. تو جب آدم علیہ السلام ہو سکتے ہیں، نوح علیہ السلام ہو سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ ائمہ معصومین تو بدرجہ اولا یہ علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ان کی رگوں میں خون نبی دوڑ رہا ہے. اور عجیب منزل ہے کہ سلام سے متعلق جتنی تاکید کی گئی، خاص طور سے حکم دیا گیا کہ جب قبرستان سے گزرو تو مومنین کے قبور کو سلام کرتے ہوئے جاؤ. السلام علیکم یا اہل القبور. خاص طور سے جمعے کی تاکید ہے کہ روز جمعہ آئے تو قبرستان جاؤ، فاتحہ خوانی کرو، انہیں سلام کہو. اگر میں موجود ہوتا تو معلوم کرتا یا نبی اللہ ہم تو بچپن سے یہی سنتے چلے آئے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو پھر وہ مٹی ہو جاتا ہے، نہ وہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. اس لیے کہ ہمارا تو دستور یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے تو اسے قبر میں اتار کے آواز دیتے ہیں، سن، اور صرف سن ہی نہیں بلکہ سمجھ. مگر دنیا یہ کہتی ہے کہ مرنے والا مر گیا، حتیٰ کہ نبی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اب تو یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہ صنم کدہ ہے، یہاں کچھ نہیں رہا. اور نبی آواز یہ دیتے ہیں قبرستان سے گزرو تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو. دنیا کہتی ہے کہ جب مرنے والا مر جایا کرتا ہے تو وہ نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. اگر ہم جا کے کہتے ہیں اسمع افہم، سن سمجھ، تو دنیا کہتی ہے کہ اب یہ نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. تو آئیے فیصلہ صحیح بخاری کے ایک باب سے کرتا چلوں. باب الاموات میں ایک عجیب حدیث کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے اور دفن کرنے والے اسے دفن کر کے واپس جانے لگتے ہیں. صحیح بخاری باب الاموات. جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس جانے لگتے ہیں تو اس وقت میں مردہ ان کے جوتوں کی آوازوں کو سنتا ہے. ابھی آپ متوجہ نہیں ہوئے. جس کو دفن کر کے آ رہے ہیں تو دفن کرنے والے جب واپس جاتے ہیں تو مرنے والا جسے دفن کیا جا رہا ہے وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. بھئی یہیں سے میں فیصلہ کروں گا
کہ دنیا میں جو جوتے کھانے کے عادی رہے وہ مرنے کے بعد بھی جوتوں کی آواز سنتے رہے، جو ان کے کان علی علی سننے کے عادی رہے وہ اسماعی فم سننے کے بعد اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم زندگی میں بھی علی علی سنتے تھے، مرنے کے بعد بھی علی علی سن رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آواز نہیں آتی، ورنہ نبی کیوں حکم دیتے، شریعت کیوں کہتی کہ السلام علیکم یا اہل القبور کہیں؟ سلام کی تاکید اسی لیے کی گئی کہ زندوں، لیکن ایک عجیب و غریب جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ قوم کتنی بے حیا ہو گئی، جس قوم کو قبرستان سے گزرتے وقت مردوں کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا، وہ آج اتنی بے حس ہو گئی کہ بغیر مطلب کے زندوں کو سلام کرنے کو تیار نہیں۔ بات چپتی ہوئی ہے، بغیر مطلب کے زندوں کو سلام نہیں کرتی۔ جس امت کے لیے حکم یہ تھا کہ قبرستان سے گزرو تو مردوں کو سلام کرتے ہوئے جاؤ، خاص طور سے جمعے کو جاؤ اور مرحومین کو آواز دو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلام۔ آج یہ قوم اتنی بے حس ہو گئی، یہ امت اتنی بے حس ہو چکی کہ آج زندوں کو بھی اگر سلام کرتی ہے تو اگر کوئی مطلب وابستہ ہے تب تو سلام ہے، ورنہ جواب سلام بھی نہیں دیتے۔ اگر مطلب ہے، اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی میں مطلب وابستہ ہے تو اسے فرشی سلام کرنے کو تیار، 10 بار سلام کرنے کو تیار، لیکن اگر مطلب نہیں ہے تو پھر اسے سلام نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، اس انداز کا سلام اگر کیا جائے کہ اگر مطلبی سلام کیا جائے تو اسے چاپلوسی تو کہا جا سکتا ہے، سلام نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ یہ چاپلوسی ہے۔ اور ایسا سلام کرنے والا کہ جو مطلب ہی ہے، مطلب کے لیے سلام کر رہا ہے، اس کے سلام کا بھی کوئی اثر نہیں ہے، اس لیے کہ سلام اتنی عظیم دعا کا نام کہ اس کے چند مراحل ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ اگر سلام کوئی درمیان نماز میں بھی کر لے، درمیان نماز بھی کر لے تو اس کا جواب واجب ہے، چاہے سلام علیکم کے ساتھ ساتھ سلام علیکم کا جواب سلام علیکم ہی ہے، نماز میں علیکم السلام نہیں کہنا ہے، لیکن جواب دینا ضروری ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اب ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، حدیث نے بتایا کہ بدبخت ترین و کمبخت ترین ہے وہ انسان، بدبخت ترین و کمبخت ترین ہے وہ انسان کہ جس کے شر کے خوف سے اسے سلام کیا جائے، اس کے شر کے خوف سے اگر اسے سلام کیا جا رہا ہے تو بدبخت ترین ہے وہ انسان۔ اور کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جن کو سلام کا جواب نہیں دینا ہے، کفار کو سلام کا جواب نہیں دینا ہے، یہود و نصارہ کو سلام کا جواب نہیں دینا، ظالمین کو سلام کا جواب نہیں دینا، منافقین کو سلام کا جواب نہیں دینا، اس لیے کہ سلام کرتے ہیں یہ، لیکن اگر کھل کے ظلم کر رہے ہیں اور وہ آپ کو سلام کرے، حالانکہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے اس کے ظلم کے اور شر کے خوف سے اسے سلام کیا جاتا ہے، وہ سلام کر رہا ہے کسی کو نہیں، اسے سلام کیا جاتا ہے، جبکہ سلام اللہ نے اس لیے رکھا کہ اگر کوئی بڑا چھوٹے کو سلام کرے، اگر کوئی طاقتور کمزور کو سلام کرے، اگر کوئی دولت مند غریب کو سلام کرے تو کبھی بھی اس کے اندر غرور کا شائبہ نہیں پایا جا سکتا، اس لیے رکھا سلام۔ مگر طریقہ کیا ہے؟ دولت مند کو سلام کیا جاتا ہے اس کی دولت کی وجہ سے، طاقتور کو سلام کیا جاتا ہے اس کی طاقت کی وجہ سے، ظالم کو سلام کیا جاتا ہے اس کے ظلم کی وجہ سے۔ یاد رکھیے کہ کبھی بھی انسان دولت مند کو سلام نہیں کرتا بلکہ اس کی دولت کو سلام کیا کرتا ہے، کبھی بھی طاقتور کو سلام نہیں کرتا بلکہ اس کی طاقت کو سلام کیا کرتا ہے، کبھی بھی ظالم کو سلام نہیں کیا کرتا بلکہ اس کے ظلم کو سلام کیا کرتا ہے۔ اور یہ سلام نہیں ہے بلکہ سلام وہ ہے
جو خلوص کے ساتھ کیا جائے. اسی لیے اللہ نے 70 نیکیاں مرتب کی کہ اگر کوئی سلام کرنے والا سلام کر رہا ہے تو وہ 70 نیکیوں کا حقدار ہے، اور اگر کوئی جواب دینے والا اسے جواب دے رہا ہے تو چاہے واجب عمل کو انجام دے رہا ہے لیکن واجب کرنے کے بعد بھی صرف ایک نیکی کا مستحق بنتا ہے، اس لیے کہ سلام کرنا مستحب ہے اور اس کا جواب دینا واجب. اب سلام کسے نہیں کرنا ہے؟ کافر کو سلام نہیں کرنا، یہودی کو سلام نہیں کرنا، غاصب کو سلام نہیں کرنا، ظالم کو سلام نہیں کرنا. یہ سب وہ ہیں کہ جن کو باقاعدہ شریعت نے مستثنیٰ کیا ہے کہ ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیا جائے، جبکہ سلام کا جواب واجب ہے لیکن سلام کا جواب بھی نہ دیا جائے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ سلام کا جواب ہے واجب، اور جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ خاتون جنت، نبی کی اکلوتی بیٹی، معصومہ کونین. یا ایک جملہ کہہ دوں کہ نہ ان سے افضل کوئی کائنات میں پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے. وہ ہیں جناب فاطمہ زہرا، کہ ان سے افضل نہ کوئی کائنات میں پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے. اگر وہ کسی کے سلام کا جواب نہ دیں تو کیا کوئی انگلی اٹھائے گا کہ معاذ اللہ خاکم بدہن جناب سیدہ نے کوئی غلطی کی؟ اس لیے کہ اگر کوئی اور سلام کا جواب نہ دیتا تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ گناہگار ہے، اس نے خطا کی، اس نے غلطی کی. لیکن جو خاتون جنت ہے، جو سیدہ نساء عالمین ہے، جو نبی کی اکلوتی بیٹی ہے، جو نبی کے پارہ جگر ہے، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی خطا کی؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ جناب سیدہ نے جن کو جواب سلام نہیں دیا یا تو وہ کافر تھے یا یہودی تھے یا منافق تھے یا کھلم کھلا ظلم کرنے والے تھے، کہ جن کو شریعت نے کہا کہ ان کے جواب سلام دینا واجب نہیں ہے. صلوات بر محمد. دوران مجلس ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک اور باوجہ بلند صلوات بھیجے پر محمد. جزاک اللہ. غور فرمایا آپ نے؟ سلام کی گفتگو اگرچہ بہت وسیع ہے لیکن میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور رسول اگر کسی کو سلام کریں تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب ایک عام آدمی کسی کو سلام کر رہا ہے تو اس کی عظمت اتنی ہے، تو اگر رسول کسی کو سلام کریں، اگر امام کسی کو سلام کرے، اگر یاد رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر امام کسی کو سلام کریں، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول امام سے افضل ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی آغوش کے پروردہ ہیں تمام امام، خاص طور سے مولا کائنات امام حسن امام حسین. لیکن اگر موازنہ کیا جائے اور افضلیت اور مفضولیت کے بحث سے ہٹ کے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید امام کا سلام افضل ہو نبی کے سلام سے. آپ حیران ہو گئے، لیکن ایک جملہ اظہر حسن زیدی کا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اپنی بات کو تقویت پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے آواز دی تھی کہ امام حسین نے جس وقت میں آواز دی ہے، کہا ہے نا کہ میرے اصحاب ایسے ہیں کہ جیسے نہ میرے نانا کے تھے
نہ میرے بابا کے تھے نہ میرے بھائی کے تھے، ایسے اصحاب اللہ نے مجھے دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نانا سے افضل اصحاب، بھائی سے افضل اصحاب۔ وہ ایک حسین جملہ کہتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ کہتے ہیں کہ نبی میں اور امام حسین میں زمین آسمان کا فرق یہ تھا کہ نبی اور امام حسین میں لاؤ اور لو والا مسئلہ تھا۔ نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ آؤ اور جاؤ والا مسئلہ تھا۔ اب بھی آپ متوجہ نہیں ہوئے، بالکل واضح کر دوں، میں تو بہت ہی اختصار میں آ گیا نا، اس لیے کہ شارٹ کٹ کا زمانہ ہے۔ سلام کی گفتگو چل رہی تھی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ سلام، اس بات کو میں بعد میں بیان کروں گا اگر ذہن میں رہ گیا۔ سلام کی ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سلام کو اتنا شارٹ کر دیا، جبکہ وہ سلام نہیں ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ گردن ہلا دی، نہیں یہ سلام نہیں ہے، ہاتھ کا اشارہ کر دیا، 2 ٹکے کی زبان نہیں ہل رہی ہے، 2.5 من کا سر ہلا دیا۔ 2.5 من کا سر ہلانا آسان سمجھتا آدمی، 2 ٹکے کی زبان ہلانا مناسب نہیں سمجھتا۔ سر ہلا دیا، ہاتھ ہلا دیا، اور اس نے موبائل نے تو ہر چیز کو شارٹ کر دیا۔ میں ظاہر بات ہے فوراً کمنٹ کر دیتا ہوں، میرے پاس بہت سے لوگ سلام لکھ کے بھیجتے ہیں، SW شارٹ فارم، SW، میں فوراً کمنٹ کرتا ہوں بھائی اس کی فل فارم بھیج دیجئے۔ SW کی فل فارم کیا ہوئی؟ سلام علیکم۔ سلام علیکم میں نے شروع میں عرض کیا، کوسنا ہے، تم پر موت طاری ہو جائے، سلام علیکم کوئی لفظ نہیں ہے، SW بھیج دیا انہوں نے۔ میں نے کہا بھائی اس کے جسٹ اپوزٹ WS تو چلتا ہے، وعلیکم السلام شارٹ فارم میں، لیکن سلام کی شارٹ فارم SW نے کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو اتنا شارٹ کے قائل ہو گئے موبائل میں، اور یہ طریقہ ہمارے ہاں جو اپنے چل رہا ہے قطعاً غلط ہے۔ باقاعدہ سلام کا حکم یہ ہے کہ زور سے سلام کیا جائے۔ اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس سے پہلے یہ بات جہاں پہ میں نے روکی تھی کہ آؤ اور جاؤ والا فرق ہے نبی میں اور حسین میں، اس لیے کہ نبی کے لیے تاریخ یہ بتاتی ہے، پورا مجمع میں ایک طرف توجہ رکھے گا، نبی کے لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبی اپنے اصحاب کو بلاتے رہے، کہتے رہے آؤ، تو کوئی آیا نہیں۔ امام حسین نے چراغ بجھا کے کہا جاؤ، تو کوئی گیا نہیں۔ فرق ہے نبی میں امام حسین میں، نبی آواز دے کے پکارتے رہے، نام لے لے کے آؤ، تو کوئی آیا نہیں، اور امام حسین نے چراغ بجھا کے کہا چلے جاؤ، تو کوئی گیا نہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہی فرق ہے سلام میں، کہ اگر نبی کسی کو سلام کریں تو یقیناً اس کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر امام کسی کو سلام کہہ دے تو وہ اپنی جگہ عظمت ہے۔ کیا ڈرامہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد والے۔ وہ مائک بھی ادھر کو کر رکھا، مائک بھی ادھر کو ہے تاکہ مجلس ڈسٹرب ہو۔ ایک اور صلوات بھیجے بر محمد والے۔ تو کچھ لوگوں کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں، ان میں یہود و نصارہ، کفار، ظالمین۔ اب ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ اگر جناب فاطمہ زہرا کسی کو سلام کا جواب نہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ ظالم ہے، یا منافق ہے، یا یہودی ہے، یا کافر ہے، یا نصرانی ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر مسلمان ہوتا تو مسلمان کے سلام کا جواب تو نماز میں بھی واجب ہے، لیکن شہزادی سلام کا جواب نہیں دے رہی، اس کا مطلب یہ ہے وہ یقیناً یا تو کافر ہے، یا منافق ہے، یا یہودی ہے، یا نصرانی ہے۔ اس لیے کہ جو خاتون محشر ہو، جو خاتون جنت ہو، وہ اگر سلام کا جواب نہ دیں تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے۔
بس میں اپنی منزل تک آ گیا۔ اندازہ کیجئے کہ سلام کتنی عظیم دعا کا نام، جناب فاطمہ زہرا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ان افراد کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اور بی بی کے تکالیف صرف یہی نہیں کہ جلتا ہوا دروازہ ان کے پہلو پہ گر گیا، ان کی تکالیف صرف یہی نہیں کہ ان کے بابا کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، ان کی تکلیفوں میں صرف یہی تکلیف نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ نحیف ولاغر ہو گئی تھیں، ان کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، نہیں، جو پریشانیاں اور تکلیفیں بی بی کی تھیں وہ تو تھیں ہی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو تکلیفیں اور پریشانیاں ابوالحسن کو تھیں وہ تکلیفیں اور پریشانیاں وہ بی بی کی تھیں، وہ بھی زہرا کی تکلیفوں میں شمار ہوا کرتی تھیں، اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اپنی پریشانی سے کہیں زیادہ بہت زیادہ مصیبت زدہ ہوتی تھیں تو ابوالحسن کی تکلیفوں سے ہوتی تھیں، ابوالحسن کی پریشانیوں سے ہوتی تھیں۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ عجیب جملہ کہہ دیا، جیسے ابوالحسن گھر میں آئے تو آپ نے سوال کیا کہ اے ابوالحسن یہ بتاؤ کہ اب تمہیں کوئی سلام بھی کرتا ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا کسی پریشانی میں مبتلا نہ کرے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ ذرا اندازہ کیجئے، جملہ سنیے گا بعد میں گریہ کیجئے گا، ذرا جملہ سنیے کہ ہر سوال کے دو جواب ہوتے ہیں، ہر سوال کے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی میتھمیٹک نہیں ہے، ہر سوال کے دو جواب، یا ہاں یا نہ۔ بی بی کا سوال کیا ہے؟ ابوالحسن اب تمہیں کوئی سلام بھی کرتا ہے یا نہیں؟ ابوالحسن کو کیا جواب دینا تھا؟ اگر سلام کرتے تھے تو کہتے ہاں زہرا، ہاں بنت رسول مجھے سلام کرتے ہیں، اور اگر کوئی سلام نہیں کرتا تو ابوالحسن کہتے کہ ہاں بنت رسول اب مجھے کوئی سلام نہیں کرتا، لیکن ابوالحسن نے ایسا دل کو پاش پاش کرنے والا جواب دیا کہ نہ ہاں کہا نہ کہا۔ بی بی نے سلام کیا، ابوالحسن یہ بتاؤ کہ اب تمہیں کوئی سلام بھی کرتا ہے یا نہیں؟ آواز دی بنت رسول، ارے تم تو سلام کرنے کی بات کرتی ہو، عالم یہ آ گیا کہ اب تو میں بھی اگر کسی کو سلام کرتا ہوں تو جواب سلام نہیں دیتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اے بنت رسول، اب تو عالم یہ ہے کہ اگر میں بھی کسی کو سلام کرتا ہوں تو وہ جواب سلام نہیں دیتا۔ سلام کتنی بڑی دعا کا نام کہ آپس میں سلام کرنے کا حکم ہے۔ اگر ہم اپنے امام کو سلام کریں تو کتنا بہتر ہے، لیکن ہاں عزیزو، اگر کوئی امام ہمیں سلام کہے تو ذرا اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیے کہ ہم کیا گناہگار، ہماری کیا حیثیت کہ ہمیں امام معصوم سلام کہیں۔ لیکن ذرا اندازہ کیجئے آج دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ امام حسین پہ بہت زیادہ گریہ کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ امام حسین پہ بہت روتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ امام حسین کو اتنا زیادہ یاد کرتے ہیں۔ میں اپنی وجہ بیان کر رہا ہوں، دنیا اپنی وجہ بیان کر سکتی ہے، لیکن میں تو صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ میں جب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں، سب سے زیادہ خطا کار میں ہوں، اور جب امام کا موازنہ کر کے دیکھیں تو ہمارا کوئی موازنہ ہی نہیں، اس لیے کہ امام معصوم، ہم گناہگار۔ لیکن ذرا تصور کیجئے کہ اگر امام معصوم ہمیں سلام کہیں، ہم جیسے گناہگاروں کو سلام کہیں، تو پھر ہم جیسے گناہگار امام کو کیسے فراموش کر دیں گے؟ عزیزو، خداوند کریم آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ ذرا سی کسی کے منہ پر مصیبت آ جاتی ہے، اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں بھول جایا کرتا ہے۔ لیکن کربلا کی مصیبت اور امام حسین اس مصیبت کے عالم میں جب رخصت آخر کے لیے پہنچے، سید سجاد سے ساری وصیتیں کر دی، آخر میں آواز دیتے ہیں اے بیٹا، ارے جب تم رخصت آزاد ہو کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ ارے امام ہمیں سلام کہہ رہے ہیں، ہم کیسے امام کو فراموش کر سکتے ہیں؟ آواز دیتے ہیں شیعتی مہما شربتم معاذ بن فذکروا
شیعوں، ارے جب تم ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ امام اس نرغہ عالم میں ہم جیسے گناہگاروں کو سلام پہنچوا رہے ہیں، ہم کیسے فراموش کرنے اس حسین کو کہ جس نے آخر وقت میں آواز دی، اے میرے شیعوں، ارے جب تم پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ کہا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے مجھ پر کیسا ظلم ہوا۔ ہاں عزیزو، یہی امام رخصت آخر کے بعد میدان کارزار میں پہنچے، 3 دن کے بھوکے پیاسے کہاں تک جنگ کرتے، سر تن سے جدا ہو گیا۔ ایک ندائے غیبی بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہوئی، بس جیسی آندھیاں چلی شہزادی زینب نے شانہ ہلایا، اے بیٹا سید سجاد، اور ذرا غصے فاقہ کر کے دیکھو کہ آخر کیا عالم ہے۔ سید سجاد نے کہا بھوپی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، سید سجاد نے انگلی کا اشارہ کر کے آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا۔ اے بھوپی اماں میں یتیم ہو گیا، میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ واہ غربتا، واہ